اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اور جو میرے ذکر سے، میری نصیحت سے منہ موڑ کر زندگی بسر کرے گا، میں دنیا میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا۔ ناظرین محترم، موضوع ہے مسلمانوں کا عروج و زوال۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نشاندہی کر دی ہے کہ اگر لوگ میری کتاب ہدایت سے روگردانی کریں گے اور اس سے منہ موڑ کر زندگی بسر کریں گے تو دنیا میں ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن جائے گی۔ ڈبلیو ہنٹر ایک انگریز وائسرائے اس ہندوستان کے اندر بڑے معروف گزرے ہیں۔ ان کا ایک تجزیہ ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دور میں برصغیر کے اندر، ہندوستان کے اندر یہ دیکھا کہ اس ہندوستان میں ہمیشہ کسی بھی طرح کی ہمارے خلاف اگر بغاوت ہوتی تو وہ باغی مسلمان ہوتے تھے، نہ ہندو، نہ سکھ، نہ بدھ مذہب، زیادہ تر مسلمانوں کی طرف سے بغاوت ہوتی تھی۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، تو میں نے ان سارے مذاہب کی جو ہندوستان کے اندر موجود تھے ان کی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ تو ہر کتاب میں، خاص کر اس نے ہندوؤں کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ ان کی کتابوں میں اس چیز کا ذکر ملتا ہے کہ جب تمہارے اوپر کوئی زور آور قوت مسلط ہو جائے تو اس کی غلامی کیسے کیسے جو ہے اس کو برداشت کیا جائے اور اختیار کیا جائے۔ لیکن ہنٹر یہ کہتا ہے کہ جب میں نے قرآن مجید کو پڑھا تو قرآن مجید میں اول سے آخر تک غلامی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ قرآن مجید اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیتا ہے کہ وہ دنیا میں غالب ہونے کے لیے، دنیا کی قیادت کرنے کے لیے، رہبری اور رہنمائی کے لیے آئے ہیں، غلام بن کر زندگی بسر کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ تو میں اس نقطے کے پہنچا کہ مسلمانوں کے بغاوت کرنے کی وجہ ہی یہی ہے کہ اقتدار و اختیار ہم نے ان سے چھینا ہے تو وہ واپس وہ اقتدار و اختیار کی قوت حاصل کرنے کے لیے پر توڑ رہے ہیں۔ اس تجزیے میں کس قدر حقیقت بیان کی گئی کہ مسلمان دنیا میں مغلوب ہو کر جینے کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں غلامی راس آ گئی ہے، لیکن مسلمان کا تو کام ہی یہ تھا کہ اس نے دنیا کی رہبری اور رہنمائی کرنی تھی۔ ایک اور تجزیہ، انگلستان کی ملکہ وکٹوریہ اپنے وزیر اعظم لارڈ میلبورن سے دریافت کرتی ہے کہ تم نے تاریخ کا بڑا بھرپور مطالعہ کیا ہے، تو اس مطالعے کے دوران کوئی ایسی حیرت ناک بات جو ہے وہ تم نے مطالعہ کی ہو؟ تو اس نے فوری جواب یہ دیا کہ مسلمانوں کا عروج و زوال، کہ ایک طرف مسلمان فوری طور پر کس قدر عروج حاصل کرتے ہیں اور دنیا کے اوپر چھا جاتے ہیں، اور جب ان کا زوال آتا ہے تو یہ بھی میرے لیے حیرت کی بات تھی۔ تو ملکہ نے دوسرا سوال وزیر اعظم سے یہ کیا کہ اس کے کوئی اسباب بھی تو نے کوئی تجزیہ کیا ہو؟ تو میلبورن کا جواب سنیے۔ اس نے کہا کہ میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ان کے پیغمبر نے ان کو ایک کتاب دی تھی، جب تک وہ اس پر عمل کرتے رہے ان کے لیے ترقی اور عروج کی راہیں کھلتی رہی، اور جیسے ہی انہوں نے اس کتاب سے بے اعتنائی برتی وہ زوال کا شکار ہو گئے۔ یہ وہی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اعجاز رحمانی اس کی منظرکشی یوں کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں بھول کے اللہ کی کتاب، پڑھتے نہیں ہیں بھول کے اللہ کی کتاب، ہوتے نہیں ہیں چشمہ زمزم سے فیضیاب، مغرب کے میں کدوں کی چڑھائے ہوئے شراب، اس درجہ ہو چکے ہیں مسلمان اب خراب، سڑکوں پر ناچتی ہیں کنیزیں بطول کی اور تالیاں بجاتی ہے امت رسول کی۔ تو اب کیا ہم نے صرف نوحہ ہی کرنا ہے؟ نہیں۔ اعجاز رحمانی کہتے ہیں، ہاتھ میں لے کر یہ خنجر اور سپر قرآن کی، ہاتھ میں لے کر یہ خنجر اور سپر قرآن کی، تو اگر چاہے تو بدل دے زندگی انسان کی۔ اے جوان پاک اٹھ گردش میں لا پھر جام کو، اور عام کر دے لا الہ الا اللہ کے پیغام کو، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔